ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ عمران خان کے مقدر میں صرف مایوسی ہے۔ سیکرٹری دفاع کی کیا اوقات ہے؟ جنرل باجوہ کے قریبی تصور کی جاتے ہیں۔ شاید یہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے جس کا بہت زیادہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ انسان کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سارے سسٹم کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک خبر دے دوں کہ 1122 کا وہ اہلکار جس نے سب سے پہلے عمران خان کے زخم دیکھے اور بیان دیا کہ صرف ایک معمولی سا زخم تھا، اس کے بعد مونس لائی نے بھی اس کی ایک ویڈیو الگ سے ریکارڈ کروائی اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو زخم دیکھے ہی نہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا نیا پاکستان جہاں سچ بولنے پر بھی سزا ملتی ہے۔ دوسری طرف ملک افواہوں کی اماج گاہ بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف لندن کیوں گئے؟ جنرل عاصم منیر کو نیا 4 سٹار اور آرمی چیف کا پروٹوکول مل چکا ہے۔ الیکشن بہت جلد آنے والے ہیں۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل چکی ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ کو ان حوالے سے جو بھی ایک اپڈیٹس میں دے سکتا ہوں وہ دوں۔ شہباز شریف کے لندن جانے کے معاملے کو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ اب بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اور ایک نئے چیف کے نام پر مشاورت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ میاں نواز شریف سے طے کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس وقت تمام فیصلے میاں نواز شریف کی مشاورت سے ہو رہے ہیں۔ ایکسٹینشن مل رہی ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ عمران خان کے مقدر میں صرف مایوسی ہے، یہ دوسری سائڈ کی معلومات آ رہی ہیں، جبکہ کچھ افواہیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر حکومت سیکرٹری دفاع کو بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر تاخیر کریں، لیکن میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ بیچارے سیکرٹری دفاع کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ کر سکیں۔ انہیں جو کہا جائے گا وہ کر دیں گے۔ جہاں تک جنرل عاصم منیر کو 4 سٹار جنرل کا پروٹوکول دینے کی بات ہے تو میرے خیال سے ابھی تک اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا اور وہ کوئی ایسے عام شخص نہیں ہے کہ جنہیں کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہو فوری طور پہ۔ وہ فوجی ہیں اور پوری کی پوری ایک کور چلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس طرح کے پروٹوکول دینے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی وقت سے پہلے جب تک کہ سمری کے اوپر دستخط نہیں ہو جاتے اس طرح کی چیز دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اناؤنسمنٹ سے پہلے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ منطق کے خلاف ہے۔ بہرحال نئے آرمی چیف کے معاملے پر اس وقت جس کا جو دل کر رہا ہے وہ راز کشائی کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ ناموں پر سعودی عرب نے اعتراض کر دیا اور اپنی انویسٹمنٹ اس سے منسوخ کر دیا، اور کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میرا اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم غلط ناموں کے اوپر اپنی راز کشائی نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایک ہفتہ انتظار کر لیں، سب کچھ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سینیارٹی کا تعین عام طور پہ تکنیکی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے اور جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں وہ اس وقت سب سے سینئر ہیں۔ وہ گجرانوالہ میں کور کمانڈر جب تھے تو اس وقت انہوں نے خاتون اول بشرا بی بی کے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر بھی کام کیا، اور اب پی ٹی آئی کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو آرمی ان کے مخالف ہوگی۔ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 27 نومبر کو ہونی ہے، لیکن جس دن ان کے وزیر اعظم سائن کر دیں گے نوٹیفیکیشن پہ اس دن ہی وہ نیکسٹ 3 ایئرز کے لیے آرمی چیف ہو جائیں گے اور اس سے ان کی ریٹائرمنٹ کا پھر کام ختم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک دن پہلے تک تو نہیں لے کے جائیں گے، 27 سے پہلے ہی ہونا ہے جو بھی ہونا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا وہ جنرل باجوہ کی کور ٹیم کا حصہ ہیں اور تحریک طالبان پاکستان اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف وہ فوجی آپریشنز کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ 2021 میں چین میں جب شاہ محمود قریشی گئے تھے تو وہ بھی ان مذاکرات کے اندر شامل تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف یا جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں میں ایک کے لیے سب سے اہم ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھارتی معاملات پر زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور 2003 میں پاکستان اور بھارت نے جنگ بندی کے معاہدے پر سمجھوتا کیا۔ وہ جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر بھی رہے ہیں اور ان کے بعد جو جن کی باری آتی ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں، اور اس کے بعد ISI میں بھی وہ ڈائریکٹر جنرل تجزیہ اور انسپکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی GHQ تعینات رہ چکے ہیں۔ پاکستان افغانستان باڑ لگانے کی نگرانی بھی انہوں نے کی ہے، اور جبکہ امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نکال رہا تھا اس وقت، جبکہ اس کے بعد باری آتی ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جو کہ باجوہ صاحب کے ماتحت رہے ہیں، باجوہ صاحب کی آنکھوں کا تارا بھی رہے ہیں ایک دور کے اندر، اور ISI میں وہ ظاہر سی بات ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے بعد ISI کے چیف بھی رہ چکے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے
ان کے قریبی تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا نام کہا یہ جا رہا ہے کہ متنازع ہو گیا ہے، اور نواز شریف جن کی مشاورت سے نیا آرمی چیف متعین ہونا ہے، جن کے بھائی اس وقت وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آرمی چیف کو لگانا ہے، وہ تقریروں میں ان کا نام لے کے کرداروں کو اپنی طرف سے وہ بے نقاب کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ان کے بعد باری آتی ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کی، جو کہ جنرل باجوہ کے قریبی تصور کی جاتے ہیں، اور 2011 میں وہ آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ انہی میں سے کسی دو نے آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے، جبکہ جو پہلے 3 لوگ ہیں ان کو انتہائی موسٹ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ سینئرٹی کے حساب سے بھی اور اپنے میرٹ کے حساب سے بھی اس کے اوپر آتی ہیں۔ دراصل ہمارے لیڈروں کا جو پہلا مقصد ہے وہ اپنی طاقت کو محفوظ بنانا ہے۔ ملک کا چاہے جو کچھ بھی ہو، انہیں اپنے اقتدار کو قائم رکھنا یا اقتدار میں آنے کے لیے کئی طرح کے عوامل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور پاکستان کئی ملٹری کوپ دیکھ چکا ہے، سویلین یا فوجی، اسلامی یا سیکولر۔ کسی بھی ڈیولپنگ سٹیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سویلین سپریمیسی ہوتا ہے، لیکن پاکستان جو پہلے ہی کئی ملٹری انٹرونشن کا سامنا کر چکا ہے، جہاں پہلے بھی کئی بار میرے عزیز ہم وطنوں کا استقبال ہو چکا ہے، اب اگر ہمارے لیڈران نے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر شاید یہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، جس کا بہت زیادہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ بہرحال 1972 کے بعد ملک میں 10 آرمی چیف اب تک اگر آ چکے ہیں، تو ان میں سے 5 کو نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں تعینات کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ سول گورنمنٹ کا تجربہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا، اور اب ان کا خیال ہے کہ میرٹ پر تعیناتی کی جائے گی۔ اب جبکہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے اور وہ سڑکوں پہ ہے، انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد ہر ادارے، ہر شخص پر کیچڑ اچھالا ہے، ان سے آرمی بھی محفوظ نہیں رہی ہے، جبکہ پاکستانی عوام اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے۔ کبھی یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ناطہ جوڑ لیتی ہے تاکہ ملک کو استحکام دیا جا سکے، کبھی پولیٹیکل پارٹیز سے۔ اب عمرانی سیاست کا جو جادو ہے، گھیراؤ جلاؤ لانگ مارچ سے نکل کر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس الغار کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا دوبارہ سننے کو ملے گی۔ جہاں تک عمران خان کی ہرزہ سرائی کا معاملہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں وہ پاکستان کی جیت اور فائنل میں پہنچنا بھی جنرل فیصل نصیر کے کھاتے میں ڈال دے، کیونکہ ان سے ان کی لانگ مارچ کی توجہ بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی توجہ اب فائنل پر ٹک گئی ہے۔ عمران خان اپنے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کانسپیریسی تھیوری گھڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ارسلان بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے 3 نام بتائے کہ یہ 3 لوگ وزیر آباد میں ہونے والے حملے میں ملوث تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے جلسوں میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب انہوں نے جلسے کی فوٹیج دیکھی تو اس میں جھوٹ واضح ہو رہا تھا، کیونکہ رحیم خان میں ہونے والے جلسے میں انہوں نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا جو کہ سب کو معلوم ہے اور من گھڑت اور اپنے بیانیے کو سچ ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اور اب جب ویڈیو سامنے آ گئی تو عمران خان نے اس ویڈیو کے ساتھ یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کے ساتھ کنٹرول روم میں ایک اور افسر بھی تھا اور وہ مجھ پر ہونے والے حملے کو مانیٹر کر رہے تھے، یعنی 3 کے بعد اب ایک چوتھا کردار بھی وہ سامنے لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اسکرپٹ میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن شاید انہیں پتہ نہیں کہ ان کی یادداشت کمزور ہے، کیونکہ عمران خان پچھلے 1 ہفتے سے قومی اور عالمی میڈیا پر صرف 3 نام لیتے آئے ہیں اور وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کان میں کوئی چیز پھونک گیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سنی سنائی باتوں پہ وہ عمل کرنے کے ایک طرح سے ان کی عادت ہے۔ انسان کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ عمران خان کے کیس میں بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج جب ہم پاکستان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ملک میں ایک عجیب سی بے چینی نظر آتی ہے، ایک افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے۔ ملک ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے، ایک فسادی جتھا ملک کو یرغمال بنا کر اپنے من پسند فیصلے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سارے سسٹم کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے اور عمران خان کی حکومت ملک کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، نے اپنی سپورٹ ان سے واپس لے لی تھی، جس کے بعد ایک آئینی طریقے سے انہیں فارغ کیا گیا۔ اقتدار کی مسند سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے ہر اس
بندے پر اور ادارے پر الزام لگانے شروع کر دیے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی راہ میں حائل ہیں، اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا؟ اپوزیشن پر ناجائز مقدمات نہیں بنتے تھے، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا، ہر روز نیا بیانیہ، ہر روز نئی بات کی جاتی تھی، نئے بیانات کے ساتھ یو ٹرن بھی لیے جاتے تھے، اور قوم ایک ذہنی مریض بن چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جب تک ان کے کیسز پر تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے تب تک سب ٹھیک تھا۔ ان کے نزدیک وہ جو ہے اب ناسور بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ آ چکا ہے توشہ خانے کا بھی اور فارن فنڈنگ کا بھی۔ فوج جب تک ان کی حکومت کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتی رہی تب تک سب کچھ ٹھیک تھا ان کے نزدیک، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، نیوٹرل کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سیاست میں آ گئے ہیں، یہ تو رجیم چینج ہو گیا ہے۔ بہرحال اس وقت ہر چیز جو ہے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ چودھریوں سے ویسے ان کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، جو نئے صدر کو انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ جناب آپ نے اپنے قلم کے زور پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو تقریباً 14 دن تک روکنے کی جو آپ کے پاس طاقت ہے اس کو آپ نے روکنا ہے، وہ سپریم کمانڈ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمران خان کا منصوبہ نہیں چلنے والا، اور ایک نئی چیف کی تعیناتی پر یہ ساری ڈرٹی پولیٹکس جو ہے جو وہ کھیل رہے ہیں اب یہ نہیں کھیلی جائے گی۔ خدا اس ملک کو امن و سکون عطا کرے، اور اس سیاسی فتنے کو بھی ہدایت دے کہ اگر تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا ایسٹ ہے کسی بھی لحاظ سے، چاہے حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے، چاہے پولیٹکس کے اندر بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آ جائیں، سیدھا رستہ اختیار کریں، قوم کو اس عذاب سے نکالیں، اور ایک سیدھی سیاست کر کے وہ آئیں دوبارہ اقتدار میں اگر ان کو عوام لے کے آتی ہے، اور اس ملک کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔